اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ آج کا وہ ہے وقت کی قدر۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی ڈھیر ساری اسٹوریاں اس میں کریں گے، بندوں کا ذکر کریں گے کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں انہوں نے زندگی میں کیسے سر انجام دیں۔ زندگی تو اتنی ہے نا 50-60 سال، اور آپ کو 25-30 سال سیکھنے میں ہی لگ جاتے ہیں نا، تو پھر اتنا کام انہوں نے کیسے کیا۔ یہ جو بندوں کی ہم نے لسٹ بنائی ہے نا، یہ کوئی ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے۔ ایگزاسٹو کا مطلب یہ کوئی کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں درجنوں جنہوں نے اپنی زندگی میں 50 سے زیادہ یا 100 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور اس بات نے تو 300 لکھی۔ اب 300 کتابوں کو لکھنے کا مطلب ہے کہ ان میں سے کافی سارے لوگ تو وہ ہیں جن کی زندگی میں 3.5 لاکھ صفحے انہوں نے لکھے ہیں۔ اب 3.5 لاکھ صفحے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جسٹ ایک کہ آپ 25 سال کے بعد ہی بندہ مطلب ہے پڑھا کے شروع کرتا ہے لکھنا، تو آپ کی عمر ہوتی ہے 65۔ زیادہ تر لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا 63، تو یہ سارے لوگ 65، کوئی لوگ بہت کم 80-90 تک گئے ہوں گے، تو آپ کے پاس تقریباً 40 ایئرز ہیں۔ 40 ایئرز ہے نا، 30 سے 40 سال، چلو 40 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 40 سال ہیں اور آپ نے 3.5 لاکھ کا مطلب 4 لاکھ صفحے لکھے ہیں، تو آپ کے پاس سال میں کتنے صفحے ہوں گے؟ جسٹ سمپل سی میتھ کریں نا، 4 لاکھ کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں، کم کریں، کتنے ہوں گے؟ 40,000۔ 40,000 صفحے سال میں لکھنے ہوں تو ایک سال میں 400 دن لے لیں، تو دن میں کتنے بنتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 100 پیجز بنتے ہیں۔ 100 صفحے دن میں لکھیں تب جا کے وہ ان کا کام ہوتا ہے پورا۔ تو ان پہ یہ ایک ہیں الدمشقی، جمیل العظم الدمشقی ان کا نام ہے، کوئی 100 سال پرانے، تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ہے اپنی زندگی میں۔ تو ان کی آپ اگر سٹوریاں سنیں گے نا، ابن جوزی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی بچہ ہی تھا، میرے ساتھ والے لوگ جو تھے وہ میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ نے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، اتنی تو میں نے پڑھی ہیں۔ 20,000 کتابوں کے صرف ورقوں میں سے بھی نکلنا از ناٹ این ایزی جاب۔ یا ابن سینا ہیں، امام غزالی ہیں، یا ملا علی قاری ہیں، یہ سارے انہی لسٹ میں سے۔ ہم نے تو ان کے نام بھی نہیں سنا۔ عبدالحی لکھنوی، 150 سال پرانے، کوئی 120 سے زیادہ کتابیں، ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ تو ایک ہے جنہوں نے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ ہیں، یہ جوینی جو ہیں، یہ امام غزالی کے استاد ہیں۔ ان کا نام اس زمانے میں جو مشہور ان کا ٹائٹل ہو گیا تھا امام الحرمین۔ تو اگر کوئی کہے نا امام الحرمین نے یہ فرمایا تھا یا کہا تھا یا ان کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ جوین۔ یہ کہتے تھے کہ میں نے تو زندگی میں جب سویا ہوں جب نیند کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور کھایا ہے جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ہم نے تو ٹائم مقرر کیے ہوئے نا کہ ٹھیک ہے ٹائم ہے، کھا لیا۔ جیسے آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا محاورہ، اب 3 وقت کا کھانا اور 4 وقت کا کھانا اور بار بار کھانا۔ سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ البیرونی 6-7 زبانیں سیکھی ہیں، ادر وائز انہیں آنے میں تو تقریباً دنیا کی ہر زبان اس وقت اپنے زمانے کی آتی تھی، لیکن 6-7 زبانوں میں تو وہ ماہر تھے۔ 120 سے زیادہ کتابیں لکھی، ہم نے 120 صفحے بھی نہیں لکھے ہوں گے۔ الحاجز بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ، پودوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، اور یہ بایولوجی پہ پہلی گریٹ کتاب کسی نے لکھی ہے تو وہ الحاجز ہیں، ٹھیک، بک آف اینیملز اینڈ آل دیٹ۔ یہ ان کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ بعض اوقات کتابوں کی دکانوں میں چوکی دار بن جاتے تھے، اور بعض اوقات کہتے تھے کہ 1 رات کے لیے مجھے کرائے پہ دے دیں، صبح لے لینا۔ تو رات کو اپنے آپ کو بک شاپس میں لاک کر لیتے تھے، اور اس کی جگہ پیسے بھی دیتے تھے، اور ساری رات وہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے صبح۔ ایویں نہیں اتنے بڑے بندے بن جاتے، ٹھیک۔ یا اب یہ ایک صاحب ہیں عبید ابن یعیش، انہوں نے تو 30 سال اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، کہتے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے اس کو میں
اچھے کام میں کیوں صرف کرو. تو ان کی بہن کھانے کے وقت جب وہ دیکھتی تھی کہ یہ تو مطلب اب انہیں کھانے کی ضرورت ہے تو وہ کام کرتے رہتے تھے, تو انہیں وہ کچھ فروٹ اور پھول کاٹ کے ان کو ایسے دے دیتی تھی اور وہ کھا لیتے تھے. ان میں سے بعض لوگوں نے تو زندگی میں اسی لیے فروٹ کھانا اور یہ میٹھی چیزیں کھانا بند کر دی تھی کہ اس سے سستی ہو جاتی ہے, اور سستی سے ہم کیا کام کریں گے, پھر دنیا میں اللہ جو مہلت دی ہے وہ تو ہم نے ضائع کر دی. اس ٹائپ کے لوگ تھے. اس زمانے میں بھی شاید آپ کو مل جائیں گے. میں اب سٹوری آپ کو تھوڑی سی ان کی سناؤں گا. امام ابو یوسف سنا ہوا ہے نام آپ نے؟ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں, 3 بڑے ان کے شاگرد ہیں, امام ظفر, امام ابو یوسف, امام محمد. تو اب چھوٹے سے انسیڈنٹ ہے لیکن بیٹا فوت ہو گیا, ٹھیک. تو اب آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے, رشتہ داروں کو کہا کہ دیکھو میرے استاد کا لیکچر ہے اور بچے کو دفنانا بھی ہے, میں لیکچر مس کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو رشتہ داروں کے ذمے لگا کے اپنے استاد ابو حنیفہ کا ایک لیکچر مس نہیں کیا, ورنہ ہو سکتا تھا نا کہ یار آپ لیکچر اٹینڈ کر لیں اور میں بعد میں کر لوں گا کیچ اپ. یہ کیچ اپ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جو بات بیٹھنے کا اور وہ ہوتا معروف کرخی. ان کا تو میں چھوٹا سا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ جاتے ہوئے دریا کا کنارہ آ گئے, جس طرح دریا کا کنارہ آ جاتا ہے, وضو کرنا تھا, ٹھیک. تو انہوں نے کہا چلو جی دریا کے کنارے پہ وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھیں گے. وہ لوگ ادروائز بھی وضو میں رہتے تھے. کوشش کرنی چاہیے, وضو میں رہنا رزق کے اضافے کا سبب ہے, ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ واش روم میں جائیں وضو کر لیں, ایک عادت ہونی چاہیے بندے کو, ٹھیک ہے. یہ عادت بنا لینی چاہیے نا, ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں, ورنہ عادت جوانی میں بنائی جا سکتی ہے. اب ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو مطلب بڑھاپے میں تو جا رہے تھے تو انہوں نے کھڑے کھڑے وہیں پہ ایسی مٹی تھی جس سے تیمم کر لیا اور پھر چل پڑے. تو انہوں نے پوچھا حضرت وہی تو ہے سامنے دریا, تو آپ نے تیمم کیوں کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو گارنٹی ہے کہ وہاں تک پہنچیں گے؟ ہو سکتا ہم وہاں تک نہ پہنچ جائیں. تو میں اس حالت میں فوت ہوں کہ میں طہارت کی حالت میں ہوں تو زیادہ اچھا نہیں ہے میرے لیے. یعنی وقت کی اتنی قدر ہے, جس کو وہ یہ اسکالرز کہتے تھے کہ اپنے نفوس کی حفاظت کرو, سانسوں کی. ہم تو چیزوں کو میجر کرتے ہیں نا ڈیز میں اور ایئرز میں اور ہفتوں میں, وہ کس میں میجر کرتے تھے؟ سانسوں میں. اتنی سانسیں نکل گئی ہیں اور کوئی کام بھی کیا کہ نہیں کیا. اور واقعی بات یہی ہے کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے, دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, یہ لوگ مرے نہیں ہیں, آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں نا, ورنہ آپ میں سے کسی کو بھی آپ پوچھ کے لیں, کسی کو بھی اپنی نانی کا نام نہیں یاد, ایکسپٹ وہ لوگ جو کچھ کام کر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا, وہ زندہ ہے اس طرح سے. تو نہیں یاد نا. تو ان لوگوں نے وقت کی اتنی قدر کی تھی کہ سانسوں تک کی قدر کی تھی. وہ جو غالب کا شعر بھی آپ نے کل ایک دو پڑھا تھا, تیری فرصت کے مقابل اے عمر برق کو پا بہینا باندھتے, کہ اے عمر اے وقت تو اتنا کم ہے اور ہم نے اتنے کام کرنے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ تو ہم بجلی کو, یعنی کہ ہم بجلی کی سپیڈ پہ اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کے پھر چلیں تو پھر ہم آپ سے زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے. یہ جو یحییٰ ابن معین ہیں, ابن معین عام طور پر مشہور ہیں, آپ کے مدرسوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہوگا ابن معین. اب ہمیں تو ظاہر ہے ہمارے تو کافی طرح کے ہم نے تو صحیح بات ہے کہ سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ, اتنے بڑے بڑے نام جو تھے سنے ہی بعد میں آ کے یونیورسٹی میں کسی اسلامیات کے ٹیچر نے بھی کھڑے ہو کے ذکر نہیں کیا. یہ استاد ہیں امام بخاری کے, یہ استاد ہیں امام مسلم کے, یہ استاد ہیں امام داؤد کے, شاید امام نسائی ان کے بعد آئے, اور امام احمد بن حنبل کے یہ ساتھی ہیں. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم ایک دفعہ سٹوری کر رہے تھے کہ وہ دو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ ابن معین اور امام احمد بن حنبل کے عبد الرزاق سنانی جو یمن میں ہیں, یمن آپ جانتے ہیں نا یہ سعودی عرب ہے, تو یمن اس کے نیچے ہے. تو وہ اپنے زمانے میں اتنے بڑے بندے تھے کہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے, بلکہ اسکالر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک بندے پہ امت ایسے ٹوٹ پڑی ہو تو وہ عبد الرزاق ہیں, جن کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق. مصنف نہیں, مصنف, زیر زبر سے فرق پڑتا ہے نا, یعنی ان کی لکھی گئی, ان کی تصنیف شدہ, ان کی تصنیف.
ٹھیک سمجھ گئے. تو ابھی یہ پلان کر رہے تھے تو وہ حج کے دوران میں آ گئے. یہ قدر ہے, یہ وقت کی بھی قدر ہے, استاد کی بھی قدر ہے, ادب بھی ہے, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں نا, مطلب یہ ساری. اور تو مشورہ انہوں نے احمد بن حنبل کو دیا رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ آ گئے ہیں تو ادھر ہی ان سے مل لیتے ہیں. تو ادھر ظاہر ہے اس زمانے میں حج ہوتا تھا, لوگ ٹھہرتے تھے مہینہ ڈیڑھ, پھر جاتے تھے آرام سے قافلوں کے ساتھ. یہ کہتے نہیں ملنے جانا ہے, لیکن جو وہ جد و جہد کر کے ان کے پاس پہنچنا ہے نا, صرف کسی اور مقصد کے لیے نہیں. اب تو وہ خود آئے ہوئے, یہ نہیں اس طرح حق ادا نہیں ہوتا. تو امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں مل لیتے ہیں لیکن جائیں گے چل کے. تو وہ بھی امام احمد بن حنبل اور ابن معین بھی ان کے گویا کے استاد ہوئے عبد الرزاق سنانی. تو انہوں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں. ایک حدیث بعض اوقات مختلف لوگوں سے روایت ہوتی ہے تو وہ علیحدہ پھر کاؤنٹ ہوتی ہے نا کہ اس کے راوی علیحدہ ہیں, ادروائز وہ 6-7 ہزار ہی بنتی ہوں گی, لیکن ملٹی پلائڈ بائی دیٹ. اور ہر حدیث 50 دفعہ لکھی ہے. صرف لکھنے کی ایفرٹ دیکھیں. یعنی اس زمانے میں جو بھی کوئی حدیث کی بات کرتا تھا پھر آتھینٹسٹی کے لیے وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن معین کے پاس. میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ آنر ملی ہے کہ یحییٰ بن معین جب فوت ہوئے ہیں تو ابن ہاشم نے, مدینہ والوں نے شاید پہلی اور آخری دفعہ وہ چارپائی یا وہ کھاٹ نکالی ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا, کہ آج وہ بندہ فوت ہوا ہے جو رسول کی ساری عمر ڈیفینڈ کرتا رہا اور ان کا دفاع کرتا رہا اور ان کی بات کو ثابت کرتا رہا. اب یہ عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ دا ویلیو آف ٹائم, کہ آپ نے ایک ایک نفس کی قدر کی ہے. آج کے دور میں آپ نے دیکھنا, آپ آج کے دور میں بھی لوگ مل جاتے ہیں, بعض ہوتا ہے لگتا ہے یہ تو پرانے لوگ تھے ان کے پاس ٹائم ہوگا. آپ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں ویسٹرن ورلڈ میں بھی مل جاتے ہیں. حکیم سعید جو ہیں, اب حکیم سعید کا دوسرا کام تو دیکھیں, دنیا میں 120 مختلف آرگنائزیشنز کو کے بورڈ میں ہیں اور ہیڈ ہیں. 120 دنیا میں, ادھر آسٹریلیا میں بھی, چائنا میں بھی, سوئٹزرلینڈ میں بھی, فلانے میں بھی, فلانے میں بھی, اور وہاں پہ انہیں جانا بھی ہے. پھر وہاں پہ جانا ہے تو وہاں کے بارے میں کتاب بھی لکھنی ہے. پھر وہ کتاب کے 2 ورژن لکھنے ہیں, ایک بچوں کے لیے ایک بڑوں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں میرے 2 دن ہوتے ہیں, میں جو نیپ کرتا ہوں اور اس کے بعد پورا 1 دن ہوتا ہے, اور صبح فجر کے وقت اٹھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, پورا ڈے اس طرح پلانڈ ہے. نہیں بات سمجھے؟ حکیم سعید مثال کے طور پہ. اور آپ اس دور میں دیکھنا چاہیں مثال کے طور پہ, یا ہم سے تھوڑا سا پہلے, یہ جنہوں نے لکھی ہے نا ہاؤ ٹو ریڈ اے بک, کیا نام ہے ان کا؟ مارٹیمر ایڈلر. مارٹیمر ایڈلر نے 300 سے زیادہ کتابیں لکھی. انسائکلوپیڈیک نالج ہے. پرانے زمانے میں ان کو کہتے تھے پولی میتھ. یار اس بندے کو سائنس بھی آتی ہے اور اس بندے کو میتھ بھی آتا ہے, فلاں بھی آتا ہے, فلاں بھی آتا ہے, سارے ہی مضمون اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہ امام غزالی وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ تھے. تو جس چیز پہ بات کرنا شروع کر دیں اور لگتا تھا کہ یہ تو حکیم سعید, ہم نے بات کی کس کی؟ مارٹیمر ایڈلر کی. آج کے دور میں کیا نام ہے وہ جو جن کی 38 PhDs والے, لنگوسٹک جو بہت پڑھے, چومسکی. اب چومسکی جو ہیں, یہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں ایک بندہ آیا تھا جس کی وجہ سے زندگی کا ہر شعبے میں تبدیلی آئی ہے. میتھ, سائنس, سائیکالوجی, جیوگرافی, پالیٹکس. اس بندے کے پاس, نام چومسکی کے پاس, اس وقت دنیا میں 38 PhDs ہیں. سمجھا؟ تو یہ اتنے بڑے بندے ہیں, اتنے تفکر سے اور اتنا زیادہ کام کیا ہوا. یا آپ سمجھ لیں راجر پینروز, اور کئی اور مل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں مفتی سعید وہ کیا نام ہے, کون سی, سیرت.net والے, سیرت.net ایک ہے نا ویب سائٹ, انہوں نے اتنا ہی دنیا کے 50-25 ملک گھوم کے, لائبریری میں جا کے, کر کے, وہ خود انہوں نے بتایا کہ میں نے 9 سال تو میری زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ میں نے کوئی ایک رات بھی میں نہیں سویا, صرف نیپ کے پہ گزارا کیا, کیونکہ چیزیں تھیں اتنی زیادہ کمپائل کرنے والی. نیپ سمجھتے, دوپہر کا کیلولا. امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ کیلولے سے ہی زندگی گزاری ہے, کیونکہ کیلولا
آپ کو تہجد کے لیے تیار کرتا ہے، گویا کہ وہ آپ کی نیند کی ریکوائرمنٹ کافی حد تک پوری کر لیتا ہے. تو اب ان سب لوگوں کا ایک اصول تھا کہ 3-4 چیزوں میں بہت آپ کو ایفیشینٹ اور تیز ہونا چاہیے. کھانے پینے میں یہ نہیں ہے کہ چبا کے نہ کھائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 3-3 گھنٹے کے ڈنر کریں. وہ ٹھیک ہے جب کبھی فیملیز ملتی ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ وقت بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم کھانے میں وقت ضائع کرتے ہیں. چلنے میں ایسے نہیں ہوتا تھا آرام سے چل رہے نا، صورت کے ساتھ چلیں اور کام کریں واپس. لکھنے اور پڑھنے میں وی شوڈ بی اے ویری گڈ ریڈرز، ادروائز تو ہم دن میں 20 صفحے پڑھیں گے اور ہم زندگی میں کیا پڑھ لیں گے. کیونکہ علم حاصل کرنے کا جو بڑا ترین سورس ہے وہ یا کتاب ہے اور یا کسی بڑے بندے کی کمپنی ہے. بڑے بندے تو ملیں گے نہیں، تو بڑے بندوں کی کتابیں تو مل جائیں گی نا. تو یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ایک کتاب کا خلاصہ آپ کو بتایا. اس کتاب کا نام ہے ویلیو آف ٹائم. ابو فتح ابو غدہ جو بہت بڑے استاد ہیں پچھلی سینچری میں مصر کے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ٹیچنگ میتھڈز آف پروفٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 48 کیا طریقے ہیں پڑھانے کے، تو اس پہ لینڈ مارک کتاب بنی ابو فتح ابو غدہ. تو یہ اگر آپ نے ادروائز وقت کی اہمیت پہ اس سے بڑی کتاب تو کوئی نہیں ایگزسٹ کرتی. لیکن ایک اور بندے بھی ہیں سینیکا. سینیکا سکرات بکرات اور اس کے لیول کے ہیں. بلکہ اگلے دن وہ ہم چومسکی کے کسی یونیورسٹی میں تقریر ہو رہی تھی تو وہ چومسکی کی جو انٹروڈکشن کروا رہے تھے تو وہ کہہ یہی رہے تھے کہ اب انسانوں کے تعارف کروانے کا کوئی بھی معیار چومسکی پہ فٹ نہیں آتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ارسطو، بکرات، حضرت عیسیٰ، سینیکا، چومسکی. تو کس سے بنے ہیں؟ وقت کی اہمیت سے. ونشهد لا اله الا انت ونستغفرک.